بلوچستان کے بہت سارے مسائل ہیں. آپ جب ہمارے شہداء فورم کے کیمپ میں آئے تھے ہم نے آپ سے یہ بھی ڈسکشن کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوانوں کی جیت ہے کہ ایک 25 سال نوجوان کو انہوں نے الیکٹ کر کے اس پارلیمنٹ میں بٹھایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اوپر یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اس لیے ہے کہ میں صرف اپنے آپ کو یا اپنے پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا بلکہ پورے نوجوانوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اور جہاں تک نوجوانوں کی بات ہوتی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نوجوانوں کے فیصلے کرنے کے لیے نوجوان خود تیار ہیں. جمال ارشادی صاحب ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ ہر روز جو ہے کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے بلوچستان میں لاپتہ ہو جاتا ہے، ایسے کیسز آ جاتے ہیں، تو آپ اس کے لیے یہاں پہ اسمبلی میں آئے ہیں، نوجوان قیادت ہے، کیا کریں گے ان کے لیے؟ دیکھیے جی، فیکٹس، گراؤنڈ فیکٹس، فگرز کو جاننا لازمی ہے. جب ان کے لواحقین ہمارے ساتھ بیٹھیں گے. بلوچستان کے بہت سارے مسائل ہیں. آپ جب ہمارے شہداء فورم کے کیمپ میں آئے تھے ہم نے آپ سے یہ بھی ڈسکشن کی تھی کہ ہم دونوں کے لیے جینوئن مسنگ پرسنس کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. لیکن آج اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو انہیں لوگوں کی ووٹوں سے کھڑا ہوں. اور مسنگ پرسنس کی ایشو بالکل ایڈریس ہونی چاہیے لیکن تب ہوں گے جب ان کے لواحقین ہمارے ساتھ بیٹھیں گے. کیونکہ ایک سینسٹیو ایشو ہے مسنگ پرسنس کا ایشو. اور ایک سینسٹیو ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے فیکٹس، گراؤنڈ فیکٹس، فگرز کو جاننا لازمی ہے. اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. اور تبھی ہم فیکٹس کو جانیں گے جب دوسرا جو ایکٹر اس میں ہو وہ ہمارے ساتھ بیٹھے. آپ کا بہت شکریہ. کہ ان کی آواز میں نہ گنگرج ہے نہ یہ کوئی ریزسٹ کر پا رہے ہیں، خاموشی سے دب کے بیٹھے ہیں. تو لہٰذا آج ہم نے ان کو آئینے میں ان کا چہرہ دکھایا اور بوٹ ان کے سامنے لہرایا. ضیاء الحق کی سرپرستی میں یہ خاندان جو ہیں سیاست میں آیا اور ابھی تک ان کے عادات اور خصائل میں وہی چیزیں ہیں. آج بھی ہم نے ایوان میں کہا کہ ایوان، جب سپیکر نے یہ کہا کہ ایوان جو ہے یہ سب سے مقتدر فورم ہے، تو میں نے اس پہ اٹھ کے کہا کہ کاش یہ مقتدر وہ تھا، کیونکہ جو لوگ ایوان میں جیلی طور پہ الیکٹ ہو کے آ سکتے ہیں اور اجنبی ہیں، ایم این اے بن کے بیٹھے ہیں، جنہوں نے ان کو بنایا ہے، اس سے مقتدر کوئی نہیں ہو سکتے ہیں. اسپیکر کے الیکشن میں اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں وہ جیلی مینڈیٹ ووٹ ڈال رہا ہے. پاکستان کے لیے المیہ ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے اس سے بڑا خطرہ کوئی نہیں. آج محمود خان اچکزئی صاحب نے حق پر مبنی باتیں کی ہیں اور یہ بتائے ہیں کہ ملک کو کس جانب ہم لے جا رہے ہیں. جب تک ملک کی تمام سیاسی قوتیں بشمول پی ایم ایل این پیپل پارٹی اور تمام وہ پارٹیاں جو آج ایوان میں ہیں وہ گول میز کانفرنس نہ کر لیں اور قرآن کریم کو درمیان میں رکھ کے یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا واحد، تمام پارٹیوں کا واحد ٹارگٹ جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود ہونی چاہیے. آئے دن پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، گیس مہنگا ہو رہا ہے، مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں، عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے. اور زیادہ زور اسی پہ لگا ہوا ہے کہ کون سی پارٹی زیادہ جیلی مینڈیٹ چوری کر لیتی ہے. تو لہٰذا یہ ایک گول میز کانفرنس جس کا خاکہ محمود خان اچکزئی صاحب نے پیش کیا، اس پہ بات ہونی چاہیے. تمام سیاسی قوتوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم مل کے اس ملک کو